انٹرا پارٹی الیکشن کو قانونی حیثیت کب ملی؟ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کتنے ضروری؟ انتخابات میں 35 پنکچرز کی بات محض سیاسی تھی۔ عمران خان نے کنٹینر پر 35 پنکچرز کی کہانی سنائی تھی۔ سیاسی جماعت کے اندرونی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی بابت بنایا گیا سیاسی بیانیہ ان دنوں کافی زیر بحث ہے۔ اس زبان میں یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو قانونی حیثیت کب ملی اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کتنے ضروری ہیں۔ اس بارے میں انتخابی و آئینی امور کے ماہرین کا موقف ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی شق 2002 میں آئین میں شامل کی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹی اکاؤنٹس دیں اور الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹرڈ کروا لیں۔ یہ 1962 کا قانون تھا۔ اس کو بے نظیر بھٹو نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے بے نظیر کے حق میں فیصلہ دیا۔ 2002 کا آرڈر اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے تو آپ کو پارٹی نشان ملے گا، یعنی آپ کی پارٹی کا آئین ہو، نام ہو۔ 2017 کے ایکٹ میں اس کے لیے ممبرشپ کی شرط اور فیس بھی رکھ دی گئی۔ لہٰذا تاریخ میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا گیا ہو۔ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن مسترد کر دینے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پی ٹی آئی اپنی حکومت کے دور میں حزب اختلاف کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کر لیتی اور شفاف انداز میں اپنی جماعت میں انتخابات کرا لیتی تو اسے آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے بانی سیاسی جماعتوں میں ہونے والے دکھاوے کے انتخابات کے سخت ناقد تھے اور انہیں خاندانی جاگیر کہتے تھے، مگر خود اپنی جماعت میں انہوں نے کبھی شفاف انداز میں انتخابات نہیں کروائے، اور جب ایک مرتبہ ایسا کیا تو نتائج پر جماعت میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے اس وقت جماعت میں شامل جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد کو ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی تو جماعت کے اندر سے ان کے خلاف شدید مزاحمت سامنے آئی، جس پر انہوں نے جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لیکن جماعت کے بانی نے ان کا دفاع کیا اور نہ ہی ان کی رپورٹ پر کبھی عمل درآمد کیا۔ یہ جولائی 2015 کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن پارلیمان اور موجودہ صدر مملکت عارف علوی نے یہ ٹویٹ کی کہ 35 پنکچرز کے الزامات پر معذرت کرتا ہوں، افواہوں کی بنیاد پر الزام لگانا غلطی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور ٹویٹ میں اپنے الفاظ کو گول مول کر کے نئی کہانی چھیڑ دی۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے 2014 کے دھرنے کے دوران کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایک نہیں، دو نہیں، 100 بار 35 پنکچرز کی کہانی سنائی تھی۔ عارف علوی کے دوسرے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نعیم الحق کے خیال میں 35 پنکچرز کی کہانی درست ہے اور نعیم الحق کے پاس اس حوالے سے براہ راست معلومات بھی ہیں۔ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ الیکشن کی رات نجم سیٹھی نے مسلم لیگ نون کے سربراہ اور بعد میں وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کو فون کر کے یقین دلایا تھا کہ 35 پنکچرز لگا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ان کے چیئرمین کے اس وقت کے چیف آف سٹاف نعیم الحق، جنہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اس کا انکشاف اہم مغربی طاقت کے ایک سفارتکار نے کیا تھا۔ دراصل 2013 کے عام انتخابات کے بعد عمران خان نے 35 پنکچرز والی بات کو خوب ہوا دی اور کہا کہ 35 حلقوں میں دھاندلی کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت بنائی ہے۔ اس بات کو لے کر 2 سال تک وہ مسلسل حکومت کے خلاف مہم چلاتے رہے۔ انہوں نے عوامی جلسوں میں بھی اس بات کو خوب اچھالا اور اپنے انٹرویو کے دوران بھی اس بات پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ بالآخر 2015 میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ انتخابات میں 35 پنکچرز کی بات محض سیاسی تھی۔